حسین وائس میں آج ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک اور بہت ہی دلچسپ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی ہے کہ کہیں دور ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر چاروں سو طرح طرح کی پیڑ پودے اگے ہوئے تھے۔ یہیں پر چیڑ کی درختوں کا ایک جنگل بھی تھا جو اپنے اونچے اونچے تنوں اور مختلف انداز کی پتوں کی وجہ سے بالکل منفرد نظر آتا تھا، اور دیکھنے والے لوگ اس کی خوبصورتی میں کھو جاتے تھے۔ انہی درختوں میں کچھ چیڑ کی درخت ابھی چھوٹے بھی تھے۔ وہ بھی ایک چھوٹا مگر خوبصورت درخت تھا۔ اس کے پتے ابھی نئے نئے تھے، اس لیے ان کا سبز رنگ بھی تازگی لیے تھا، مگر اس کو اپنی سوئی جیسے پتلے نوکدار پتے بالکل نہیں پسند تھے۔ اس وجہ سے یہ چیڑ کا درخت ہمیشہ اداس ہی رہتا تھا۔ اس کے ساتھی درخت سمجھاتے تھے کہ ان نوکدار پتوں کی وجہ سے ہم منفرد دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اسی میں خوبصورتی بھی عطا کی ہے۔ مگر دن بدن چھوٹے چیڑ کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس نے خوب دعا کی۔ صبح اٹھتے ہی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب اس نے اپنے سارے پتے ہرے بھرے اور بڑے بڑے دیکھے، مگر اس کی خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب ایک بکریوں کے ریوڑ نے آ کر اس کے سارے پتے مزے مزے سے کھانے شروع کر دیے۔ شام تک چیڑ کی اس درخت پر ایک بھی پتا نہ رہا۔ اب وہ پھر سے اداس ہو گیا تھا۔ چھوٹے چیڑ نے دوبارہ دعا شروع کی کہ اللہ مجھے کانچ کے خوبصورت پتے دے، وہ تو کوئی جانور نہیں کھا سکے گا۔ اور دوسری صبح اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ آج چیڑ کی درخت کے پتے دھوپ میں چمکتے بے حد حسین لگ رہے تھے، اور وہ اپنے پتوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا کی جھکڑ چلنے لگی۔ ہوا سے کانچ کے پتے آپس میں زور زور سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگے۔ آندھی ختم ہونے تک چیڑ کے پاس ایک بھی پتا باقی نہیں رہا۔ اپنا یہ حال دیکھ کر دکھ سے بھر گیا، مگر اب بھی اس کی یہی ضد تھی کہ اسے اپنے نوکدار پتے واپس نہیں چاہیے، اور اس نے پھر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اس پر سونے کے پتے اگ آئے۔ اس بار بھی اس کی دعا قبول ہوئی۔ سنہرے پتوں کی وجہ سے چیڑ کا چھوٹا سا یہ پیڑ سب درختوں میں جدا نظر آ رہا تھا۔ سارے ہی درخت اس پر رش کر رہے تھے، اور وہ اسی خوشی میں ہوا کے ساتھ ساتھ جھوم رہا تھا کہ وہاں سے ایک لکڑہار کا گزر ہوا۔ جب اس نے سونے سے لدے پتوں کا درخت دیکھا تو سوچا کہ یہ سارے پتے بیچ کر وہ بہت سے پیسے کما سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی بہت سی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، اور یہ سوچتے ہی اس نے جلدی جلدی سارے سنہرے پتے توڑ لیے۔ کچھ ہی دیر میں چیڑ کا درخت غم و تکلیف سے رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف سارے درخت اپنی اصل شکل میں کھڑے ماحول کی تازگی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ وہ بالکل اجاڑ نظر آ رہا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی اور بے جا خواہش کا احساس ہوا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے ہر مخلوق کو الگ شکل اور خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہر مخلوق کے لیے بھلائی اور خوبصورتی رکھی ہے۔ ہمیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں نقص نکال کر شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے اس کہانی سے آپ کو کچھ سبق ضرور ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔